مرتبہ فرماتے ہیں میں نے حج کیا اور حج کے بعد مجھے خواب آیا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن وہ شخص وہ ہے جو خود حج پہ نہیں آیا۔ ایسا کیا ہوا؟ میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تیری وجہ سے ہمارا بھی حج قبول ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں حج بیت اللہ کی تیاری میں تھا اور میں نے اے اللہ کے بندے تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے سارے حجاج کا حج قبول کر لیا۔ تو کبھی یہ خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے وہ مردود ہے، نعوذ باللہ۔ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی کثرت سے حج کرنے والے علماء میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے بہت بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ایک مرتبہ میں نے حج کیا اور حج کے بعد مجھے یہ اپنے خواب کا تذکرہ وہ زیادہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں نے حج کیا اور حج کے بعد مجھے خواب آیا اور دو فرشتے آئے، ایک نے کہا ہاں بھائی بتاؤ اس سال حج کرنے والوں کا کیا رہا، حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن وہ شخص وہ ہے جو خود حج پہ نہیں آیا، خود حج پہ نہیں آیا، لیکن اس شخص کی وجہ سے اللہ نے سب کی حج قبول کر لی۔ تو اللہ نے دکھانا تھا انہیں، تو ان کو نام بتایا گیا، علاقہ جو بھی تھا۔ بہرحال انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈا اور اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھائی ایسا کیا ہوا؟ میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تیری وجہ سے ہمارا بھی حج قبول ہو گیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا، کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں حج بیت اللہ کی تیاری میں تھا اور میں نے کئی سال تک یہ پیسے جمع کیے اور سب کچھ کیا، اور جب حج بیت اللہ کا سفر میرا قریب آیا تو میرے پڑوس میں کوئی عذر پیش آیا۔ پڑوس والوں کو جو بھی معاملہ تھا مجھے یاد نہیں ہے، پورا واقعہ مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں۔ تو میں نے وہ سارے پیسے اپنے پڑوسی کو دیتی ہے اور میں نے کہا حج تو بعد میں بھی ہو جائے گا، آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے سارے حجاج کا حج قبول کر لیا۔ اب دیکھیں وہ خود حج پہ تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعلیٰ ہیں اور جو حج پہ نہیں جا رہا وہ پیچھے رہ گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کسی کو گھر بیٹھے ہی حج کا بدلہ دے رہے ہیں اور حج کا ثواب دے رہے ہیں تو آپ تو نہیں روک سکتے اللہ کو کہ بھئی اس کو حج کا ثواب کیوں مل رہا ہے۔ تو کبھی یہ خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے وہ مردود ہے، نعوذ باللہ، یا وہ اتنا گناہ گار ہے اور میں اس سے آگے نکل۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، آپ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں الٹے سیدھے ریمارکس لینے کی، خیالات کے اظہار کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟